کبھی کبھی کیا گیا ایک فیصلہ پوری قوم کو نیا طریقہ سکھا دیتا ہے۔ قرآن میں ایک ایسے واقعے کا ذکر ہے جس میں دو لوگ اس وقت کے اللہ کے نبی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر پہنچے، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے اس کیس میں الگ الگ دو فیصلے ہوئے اور دونوں ہی ٹھیک تھے، انصاف پر مبنی تھے۔ یہ واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ ایک گاؤں میں دو لوگ رہتے تھے، ایک کے پاس بکریاں تھیں اور دوسرے کے پاس ایک کھیت تھا جس میں وہ بڑی ہی محنت سے کھیتی کر کے فصلیں اگاتا تھا۔ مہینوں کی کڑی محنت کے بعد فصل تیار ہوئی ہی تھی کہ ایک رات سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس رات بکریاں باڑھے سے نکل کر اسی کھیت میں پہنچ گئیں اور پوری فصل برباد کر دی۔ صبح کھیت کا مالک جب کھیت پر پہنچا تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جس فصل پر اس نے مہینوں پسینہ بہایا تھا وہ لگ بھگ تباہ ہو چکی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کے اس نقصان کی بھرپائی کون کرے گا؟ وہ بکریوں کے مالک کے پاس پہنچا، دونوں میں جھگڑا ہوا، بات بڑھتی گئی، آخر کار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کی بات بڑے ہی غور سے سنی۔ ایک طرف اس کھیت کا مالک تھا جس کی محنت برباد ہو چکی تھی، اور دوسری طرف بکریوں کا مالک تھا جس کی بکریوں نے اس کا نقصان کیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا فیصلہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ساری بکریاں اس کھیت کے مالک کو دے دی جائیں جس کا نقصان ہوا ہے، تاکہ اس کے نقصان کی بھرپائی ہو سکے۔ یہ فیصلہ اس زمانے کے حساب سے انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ جس قیمت کا نقصان ہوا تھا اس کے بدلے میں اسے بکریاں مل جائیں گی۔ مقدمہ ختم ہو گیا، لیکن اس وقت وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تھے۔ وہ نئے نئے جوان ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑے ہی ادب سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میرے پاس ایک اور رائے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی وہ رائے بڑے ہی توجہ سے سنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بکریاں ہمیشہ کے لیے کھیت کے مالک کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کچھ عرصے کے لیے اس کھیت کے مالک کو دے دی جائیں جس کا نقصان ہوا ہے۔ وہ ان کا دودھ نکالے، اون بیچے اور دوسرے فائدے اٹھائے، اور اس دوران بکریوں کا مالک اس کے کھیت کو ٹھیک کر کے دوبارہ پہلے جیسا بنا دے۔ جب فصل واپس ٹھیک ہو جائے تو بکریاں واپس ان کے اصلی مالک کو واپس لوٹا دی جائیں، اور کھیت اس کے مالک کو۔ یہ بات سن کر سب خاموش ہو گئے۔ اس فیصلے میں صرف نقصان کی بھرپائی ہی نہیں تھی، بلکہ دونوں طرف کے حقوق کا خیال رکھا گیا تھا۔ اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے اس مقدمے کی گہری سمجھ سلیمان کو عطا کی، اور پھر فوراً یہ بھی فرمایا، اور داؤد اور سلیمان دونوں کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ یعنی قرآن نے ہمیں ایک بہت اہم بات سکھائی، اور وہ یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ ناانصافی والا نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خاص مقدمے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک اور زیادہ مناسب حل سمجھا دیا۔ سبھی فیصلے ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی کبھی ایک ہی مسئلے کے انصاف پر مبنی کئی فیصلے ہوتے ہیں، اور شاید اسی لیے اسلام صرف انصاف کرنا ہی نہیں سکھاتا، بلکہ انصاف کے ساتھ حکمت بھی سکھاتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں اکثر جلدی فیصلے کر دیتے ہیں، گھر کے جھگڑے ہوں، بزنس کے مسئلے ہوں یا رشتوں کی بات ہو، ہم فوراً کسی ایک کو غلط اور دوسرے کو صحیح قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف صرف قانون لگانے کا نام نہیں ہے۔ اصلی انصاف تو وہ ہے جہاں ممکن ہو دونوں طرف کا حق بھی بچا رہے اور نقصان کا بھی بہترین حل نکل سکے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں نبیوں کی تعریف کی، یعنی کسی کے فیصلے کو غلط نہیں بتایا،
اس لیے ہمیں ادب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی مسئلے میں کسی اور کی اور بہتر رائے سامنے آ جائے تو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی انسلٹ ہو گئی یا آپ سامنے والے سے مسئلے کا حل نکالنے میں کمزور ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ کسی مسئلے کا حل اچھا نکال دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان لوگ اس مسئلے کا بہتر حل نکال پاتے ہیں۔ تو کسی دوسرے کی رائے کو ایکسیپٹ کرنا کمزوری نہیں بلکہ حکمت اور بزرگی کی نشانی ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی کسی کا فیصلہ کرنا پڑے تو صرف یہ مت سوچئے کہ کون غلط ہے، بلکہ یہ سوچئے کہ سب سے زیادہ انصاف کس بات میں ہے۔